انسانی کوششوں کے حوالے سے ہم صرف یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ نے نشے کے خلاف جدوجہد شروع کی ہے تو آپ کا جو ایم ہے، جو آپ کا عزم ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ڈھونڈتے ہیں، اینڈ پوائنٹ نہیں ڈھونڈتے۔ لیکن سڈنلی ایک دن آپ سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تحفہ مل گیا ہے جو کہ آپ نے سوچا تھا کہ مل جائے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ تحفہ ملتا ہے کہ رومانس ہو گیا ریکوری کے ساتھ، اور وہ آزاد ہو گئے، وہ لبریٹ ہو گئے، ان کی طلب بھی ختم ہو گئی، ان کو نشے سے شغف ہی ختم ہو گیا، نشے سے ان کی دوستی کا اینڈ ہو گیا۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے سبق یہی ہے کہ وہ اس جد و جہد کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ موڈ اور مزاج کا معاملہ ہے۔ اور ہم پہلے سٹیج سے بات ہو رہی تھی، میں شمائلہ بات کر رہی تھی کہ جذبات کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اور اپنے جذبات کو صحیح رکھنا، اپنے موڈ اور مزاج کو صحیح رکھنا، اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ اور آپ آلریڈی بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے موڈ کو ٹھیک رکھنے کی منصوبہ بندی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیسے بلا؟ نہیں پہلے آنے سے پہلے ڈرگ سے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں نا؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں منصوبہ بندی؟ وہ کہ یہ ڈرگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ڈرگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور پھر یہ صبح کریں گے تو پھر یہ شام کو کریں گے، تو پھر وہ فلاں بندے سے ملیں گے تو پھر اس سے ملیں گے۔ تو یہ ساری منصوبہ بندی کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ موڈ اور مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی وہ کیمیکلز آپ امپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم پہ۔ لیکن اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں کہ اپنے اندر کے جو کیمیکلز ہیں ان کو آپ چلانا سیکھ لیں، اپنے موڈ اور مزاج کی منصوبہ بندی کرنا، اس کے طریقے موجود ہیں، بے شمار طریقے موجود ہیں جو کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنائے ہوں گے کہ آپ کا موڈ اور مزاج، لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کئی لوگ عبادت میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی منصوبہ بندی ہے، کئی لوگ اپنا کوئی سوشل ورک کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کا موڈ اور مزاج ٹھیک رہتا ہے، کئی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھا کھانا کھا کے بھی موڈ بدلتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ جی، یا کوئی ایسی چیز کھانے سے بھی موڈ بدلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے موڈ پہ کچھ نہ کچھ تو اثر رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ موڈ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات تو آپ نے سنی ہوتی ہے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بنے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو منصوبہ بندی بنی ہوتی ہے نا۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو اور مزاج کو اچھا رکھنے والی چیزیں ہیں؟ کیا یہ کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، ٹاپک ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی جدوجہد ہے جس سے کہ موڈ اچھا رہے؟ مثال کے طور پر آپ کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے موڈ کے سامنے بے بس ہیں، اور کوشش کے باوجود موڈ اچھا نہیں ہو رہا، کئی دفعہ ایسے لگتا ہے۔ لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مسکرانا شروع کر دیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کی زندگی پہ؟ کیونکہ آپ ارادے سے مسکرائیں گے اور اس سے کسی بندے پہ اثر ہوگا اور وہ بھی واپس مسکرائے گا۔ یا فرض کریں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پہاڑ نہیں گرا تو میں پھر بھی خوش رہوں گا۔ اگر آپ فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ میں خوش رہوں گا، کیونکہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں خوش رہوں گا تو آپ پہلے فیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، اور فیک کرتے کرتے آپ کی وہ عادت ہی بن جائے گی۔ تو اگر آپ اپنے موڈ اور مزاج کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ورزش کرنے سے، واک کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے موڈ اچھا رہتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی خدمت کرنے سے موڈ اچھا ہوتا ہے۔ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ موڈ اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے یا موڈ اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے۔
اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا موڈ زیادہ اچھا نظر آتا ہے اور کچھ لوگوں کا موڈ کبھی اچھا نظر آتا ہے کبھی اچھا نظر نہیں آتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈ کے بارے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, حالات اچھے ہوں گے تو موڈ اچھا ہوگا, مہنگائی نہیں ہوگی تو موڈ اچھا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دولت کمائیں گے تو موڈ اچھا ہوگا, کچھ کہتے ہیں کہ ہم شہرت کمائیں گے تو موڈ اچھا ہوگا. پھر پتہ چلتا ہے کہ جتنے شہرت یافتہ لوگ ہیں سب کے موڈ کے پرابلم ہے. نشہ نشہ شہرت یافتہ لوگ بہت کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اگر میں سٹار بن جاؤں, میں ایتھلیٹ بن جاؤں, یا میں اداکار بن جاؤں بہت بڑا, یا میں ڈائریکٹر یا پروڈیوسر بن جاؤں, یا کوئی میں ٹیکسٹائل مل کا مالک بن جاؤں تو پھر موڈ اچھا رہے گا. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس سے تو موڈ اچھا کوئی نہیں رہتا. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ خیالات ہیں کہ بھی اگر میرے حالات اچھے ہوں گے, اگر میری اولاد مجھے تنگ نہیں کرے گی, اگر میری بیوی مجھے تنگ نہیں کرے گی, اگر ہمسائے مجھے تنگ نہیں کریں گے تو میرا موڈ اچھا رہے گا. اگر ہم مطلب کنڈیشنز لگائی جا رہے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زندگی میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن میں ہر روز سویرے کوشش کروں گا کہ میرا موڈ اچھا رہے, اور ایک فیصلہ کر لینے سے کہ صبح آپ نے موڈ اچھا رکھنا ہے کہ موڈ خراب رکھنا ہے. زیادہ تر جو سی ای اوز ہوتے ہیں اچھے بھلے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے دفتر میں آتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں بھلا یہ دفتر میں انٹر ہوتے ہی نہیں, چاہے نہیں, اچھے بھلے آئے ہیں گھر سے, سارا رستہ گنگنا رہے ہیں, گیت سن رہے ہیں, لیکن جب وہ اپنے دفتر میں آتے ہیں جہاں کوئی 150 آدمی ان کے نیچے کام کرتے ہیں, تو مین گیٹ سے ان کی گاڑی انٹر ہوتی ہے, اور جو ہی گاڑی کو بریکیں لگتی ہیں ان کے موڈ کو بھی بریکیں لگ جاتی ہیں اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ورکر ان کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے ورکر کو بتاتا ہے, دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے, پھر خبر جنگل کی آگ کی طرح ساری آرگنائزیشن میں پھیل جاتی ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو کے کام کرنے لگتا ہے. کہ باس کا موڈ خراب ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کام کرنا شروع کر دیں. انہیں روٹین سیٹ کی ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اور تھوڑا دبک کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوہو یہ تو میرے ہو نہ ہو یہ میرے موڈ کی وجہ سے ہے یہ سب ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے, لوگ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, کام وہ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کسی دن باس ہنستا ہنستا دفتر میں داخل ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ باس آج بڑا خوش ہے, ہنستا ہنستا دفتر میں داخل ہوا ہے. تو ایک آتا ہے کہتا ہے جی سر جی میری تنخواہ بتا دیو, دوسرا کہتا ہے میرا بیاہ ہونے والا ہے میں ان کو پیسے دے دیو, تیسرا کہتا ہے کہ جی میں ان کو ایڈوانس دے دیو, چوتھا کہتا ہے کہ جی میں چھٹیاں دے دیو. اچھا تو وہ کہتا ہے یار ہے کہ وقت ہے, خراب موڈ دے تے سارے لوگ جڑے نے نا وہ بالکل ایک دم نک دی لکیر تے چل دے نے. تو بعض اوقات ایسی وجہ سے بھی موڈ خراب ہوتا ہے. جیسے گھر میں کوئی باپ ہے تو وہ شام کو آتا ہے تو وہ بھی باس ہی ہوتا ہے نا گھر کا, تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے کر کے موڈ بنا لیتا ہے تاکہ سب لوگ ڈریں, کوئی قریب نہ پھٹکے اور کوئی فرمائشی پروگرام نہ ہو, کوئی پیسے ویسے نہ مانگے. تو بعض اوقات ہم غلط نظریات کی وجہ سے بھی اپنا موڈ خراب رکھتے ہیں کہ خراب موڈ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ موڈ ٹھیک رکھیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ میرے دن کتنے ہوں گے تو آپ اسے بتا دیں کہ 100 دن ہے اور ساتھ تھوڑا سا مسکرا دیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے.
लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।